اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے بڑھتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی پر شیخ سدو یا کسی دوسرے جن کا سواری آئے تو کیا کریں؟ بھائی دیکھیے، شیخ سدو کی حقیقت پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ شیخ سدو والا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، بہت سے لوگ اس سے پریشان ہیں۔ شیخ سدو ہوں، خبیث ہوں، جنات ہوں، اس طرح کے مسائل جو ہیں زیادہ تر حل کرنے کے لیے لوگ جو ہے عملیات کرنے والے حضرات سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں جو عمل کے میدان میں ہیں، جو ان کام کو کرتے ہیں، جنات کو قید کرنا، جنات سے کچھ کام کروانا یا دعا تعویذ کرنا، وہ لوگ اس کام کو آسانی سے کرتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں یہ مسائل ہوں تو آپ اگل بغل ارد گرد میں جو صحیح معنوں میں اچھے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں، اور اگر زیادہ تو لوگ اس طرح اس لائن میں بھی جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، بہت اب پیسہ وسا لینے لگے ہیں، لالچی لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچیے۔ ٹھیک ہے، معلوم کر لیجیے جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، کم پیسے میں کام کرتے ہیں، محنتانہ مزدوری نذرانہ، وہ الگ بات ہے، دینا چاہیے آدمی کو، لیکن اگر کوئی فرمائشی کافی پیسہ لیتا ہو آپ سے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یا پھر جو مزارات ہوتے ہیں جیسے کچوچا شریف ہیں، دیوا شریف ہیں، کلیر شریف ہیں، اور جو بڑے مزارات پہ حاضری وغیرہ لوگ دیتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک مشورہ اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے کسی پیر کامل کے پاس جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ پیر کامل جو ہوتے ہیں وہ دوسرے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دادا حضور کے پاس بھی ایسے لوگ کافی آتے تھے، اور ان لوگوں کو آپ جو ہے بھگایا کرتے تھے، مطلب کام کبھی کبھی زیادہ بزید ہونے پر کر دیتے تھے، لیکن ان لوگوں کو اکثر و بیشتر بھگا دیا کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ بس ذرا دعا کر دیا یا تعویذ کر دیا یا پھر پانی دم کے دے دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ لیکن جو لوگ کچھ محنت کرتے ہیں وہ غلط اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہٹانے اور دور کرنے کی، تو وہ سب کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ٹھگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ آپ جو ہے ایسے لوگ ہیں دنیا میں کافی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ سب کام کروا لیں، اور بہت سے لوگ اب سجادہ لوگ بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو اگر کرتے ہیں تو کروا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ تو اس سے کافی دور رہتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہمارے پاس نہ آئیں، اور ہم ایسے لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں کر سکتے بھائی، کیونکہ ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے پیر و مرشد کا یہ فیلڈ نہیں رہا ہے، ہم لوگوں کا جو ہے معاملات کچھ اور اب رہ گیا۔ مجبوری میں کوئی بہت زیادہ پریشان رہتا ہے تو ویسے حالت میں کچھ رہنمائی ان لوگوں کے ہم لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ریفرنس کر دیتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو ان کا کام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، ایسی بات کی نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو مزارات پہ آ کر کے بھی ان چیزوں سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ میرے پیر کے آستانے پہ بھی کئی لوگ آ کے جو ہے شفا یاب ہو گئے، تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ٹینشن نہیں لیجیے، اور یہ مسائل اگر ہوں تو ایسے لوگوں سے رابطہ کر کے اس کو ٹھیک کرا لیں، اس میں الجھے نہیں۔ اور بعض لوگ تو ان چیزوں کے لیے مرید ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ مرید ہونے کا مقصد یہ جو ہے نا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مرید ہونے کا مقصد ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ مرید ہونے کا جو مقاصد ہوتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے فیضیاب ہونے اور ان تک پہنچنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کے لیے جو ہے مرید ہونا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک علاج کے صورت میں اس کو آپ سمجھیے کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ علاج کراتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے عامل لوگوں سے ملیں، آپ علاج معالجہ کرا لیں، اور پھر جب اللہ والوں کی تلاش ہو تو ایک الگ معاملہ ہے، آپ اس کے طرف بڑھیں، پھر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ بعض لوگ دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل اس کو فرق سمجھنا چاہیے اس میں۔ کیا بنا راہبر خدا نہیں ملے گا؟ یقیناً نہیں ملے گا بھائی۔ خدا کو پانے کے لیے سب لوگوں نے راہبر کی تلاش کی ہے، اور ہمارے بعض بزرگ لوگ اس طرح سے بھی مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بیل جو ہوتا ہے نا، آپ اس کو جو ہے کسی بھی طرح سے ٹریننگ کر کے چھوڑ دیں تو جا کے آپ کا کھیت جوت کے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، بیل ہے، جوتنے کی صلاحیت ہے اس کو، لیکن بنا ڈائریکشن کے وہ کہاں جائے گا اور کیا کرے گا۔ وہی مسائل ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کہ اگر ہمارا کوئی راہبر نہیں ہو، کوئی مینٹر نہیں ہو، تو ہم دین میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بات کو آپ اچھے سے نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور جیسا آپ کا راہبر ہوگا ویسا ہی آپ کی اپروچ بھی ہوگی، رسائی بھی ہوگی۔ مطلب اگر آپ کا رہبر عالم ہے تو وہ آپ کو جو ہے ظاہری شریعت تک پہنچائے گا، آپ کا رہبر اگر صاحب طریقت ہے تو وہ طریقت تک لے جا کے چھوڑ دے گا، اگر آپ کا رہبر صاحب حقیقت ہے، معرفت ہے، تب آپ کو وہ حقیقت و معرفت تک آپ کو پہنچائے گا۔ یعنی کل ملا کے یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا جو رہبر درویش ہے تو آپ کو درویش بنائے گا، آپ کا رہبر قلندر ہے تو قلندر بنائے گا، آپ کا رہبر جو ہے مجذوب ہے تو آپ کو بھی مجذوب بنا دے گا۔ ایسا تو مجذوب کسی کا رہبر ہوتا نہیں ہے۔
تو یہ اس بات کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کے مزاج کیسے ہیں اور آپ کو راہبر کیسا چاہیے. ہم تو بالکل وہ فرینکلی کہتے ہیں, بالکل ایجوکیشنل لینگویج میں آپ بات کریں ہم سے تو آپ یہ سمجھ لیجئے صاحب کہ آپ کو اگر میتھمیٹیشین بننا ہے تو میتھ کا ٹیوشن کرنا ہوگا آپ کو, ایک کافی میتھ کا اسکالر آدمی کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو کسی ڈاکٹر کی ٹیوشن لینا پڑے گا نا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ آپ جو ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہم کو براہ راست فون کر کے میرا وقت برباد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے بتائیں, مجھے کوئی جنات کیسے ملے گا یہ بتائیں, ہم جات کیسے قابو کریں یہ بتائیں. بھائی میرا فیلڈ نہیں ہے, دس از ناٹ مائی فیلڈ, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ایریا نہیں ہے بھائی. ہم لوگ کچھ پتا, ہم کو اس کے بارے میں پتا ہوگا بھی تو ہم کیا کریں گے آپ کو اس کے بارے میں, نہ تو ہم آپ کو کچھ بتا پائیں گے, نہ ہم آپ کے ساتھ ٹائم دے پائیں گے. نہ تو ہمارا کام ہمزاد پکڑنا ہے, نہ جنات پکڑنا ہے, نہ بھوت بھگانا ہے, نہ خبیث کو دور کرنا ہے. ہم لوگوں کا جو لائن ہوتا ہے یہ دادا میم ہندی جیسے بزرگوں کا درویشوں کا جو لائن ہے, بھائی لوگوں کو درویش بناتے ہیں, لوگوں کو قلندر بناتے ہیں, لوگوں کو اللہ تلک پہنچاتے ہیں, دیدار الہی اور جو ہے معرفت و حقیقت کی بات ہم لوگ کرتے ہیں, کرواتے ہیں, اور انہی چیزوں میں ہم لوگوں کو شوق ہے. تو بھائی ہم سے رابطہ کر کے آپ ان چیزوں کو آپ نہیں پراپت کر سکتے, جان لیجیے. ہاں ان لوگوں سے رابطہ کریے جو ان کام میں ایکسپرٹ ہیں. آپ بالکل جو ہے آپ پتہ کریں, اگل بغل میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو ریفرنس کر دیں گے. تو آپ کو جو بننا ہے آپ کو ویسا راہبر چاہیے. آپ نے بالکل صحیح پوچھا, کیا بنا راہبر خدا نہیں. بالکل آپ کا اگر طلب ہے خدا تک پہنچنا تو آپ اللہ والوں کے پاس جائیں گے تبھی آپ کی رہنمائی ہوگی اور خدا ملے گا. لیکن آپ کا طلب کچھ اور ہے تو پھر آپ وہیں جائیں. آپ کی جیسی طلب ہوگی آپ وہاں جائیں گے, اور بنا مینٹر کے, بنا راہبر کے آپ منزل و مقصود کو نہیں پا سکتے. یہ 100% نہیں, 1000% ہے بھائی. اگلا سوال, سچے راہبر کی کیا پہچان ہے؟ واہ صاحب, یہ بات تو آپ نے پتہ کی کہی. سچے راہبر کی جو پہچان ہے, ہم نے اس پر بالخصوص 2-3 بڑے ویڈیوز بنائے ہیں. پیری مریدی کے 7 سوال اور پیری مریدی کے 7 مسائل کے نام سے ہم نے 2 سال 3 سال پہلے اس پر ہم نے کام کیا, کافی ڈسکشن کیا اور کافی ہم نے جو ہے اس کے جواز مہیا کیے, اور ہم نے اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا. بھائی آپ سرچ کر کے آپ دیکھ لیں کہ سچا پیر کون ہوتا ہے, سچا راہبر کیسا ہوتا ہے. اور اس کے حوالے سے اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں اویلیبل جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سچا راہبر کی پہچان کیا ہے. موٹا موٹی یہاں پر یہ جانیے آپ کہ سچا راہبر آپ کا وہی ہے جو اللہ والا ہے, اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے, جس کے اندر سیرت محمدی, کردار محمدی اور نور محمدی کہہ لیجئے اس کو, یا فطرت محمدی کہہ لیجئے, فطرت الہیہ اس کے اندر کوٹ کر بھری ہوگی. اور اس کا جو عدل ہے, انصاف ہے, اس کے اخلاق ہیں, اطوار ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ, کیا ذکر کریں. اگر اس پر بات کرنا ہم شروع کر دیں تو پھر یہ موضوع بالکل چینج ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ ان موضوعات کو ضرور سنیں, ٹھیک ہے نا. اس پر کافی ہم لوگوں نے بات کیا ہے, جس میں جو ہے ہم نے سیرت محمدی, کردار محمدی, رنگ محمدی اور فطرت محمدی پر ڈیٹیل سے بات کیا ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے, اللہ والے کیسے ہوتے ہیں, سچا راہبر کیسا ہوتا ہے. اتنا تو جان لیجئے یہاں پر بھائی چھوٹے سے اس ویڈیو میں کہ جو سچا راہبر ہوتا ہے وہ یقیناً دنیا دار تو نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. سچا راہبر جو ہوتا ہے وہ یقیناً لالچی اور حریص تو نہیں ہوگا. سچا جو راہبر ہوتا ہے وہ بےایمان تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. وہ یقیناً منصف ہوگا, انصاف والا ہوگا, ایمان والا ہوگا, اور دنیا کی حرص نہیں ہوگی, کسی طرح کی لالچ اس میں نہیں ہوگی. دنیا طلبی تو یقیناً نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ ایک دل میں دنیا کی تمنا اور اللہ کی تمنا ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ یقین جانیے کہ جس آدمی کے فطرت اور ان کی باتوں سے حرص و ہوا, لالچ اور دنیا پرستی آپ کو پتہ چل جائے, آپ وہاں سے پتلی گلی میں نکل لیجئے, مطلب دھیمے سے نکل لیجئے. سمجھ جائیے کہ بھائی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. جس دل میں دنیا کی محبت ہے اس دل میں اللہ نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے. وہ یقیناً سچا نہیں ہو سکتا ہے, وہ مفاد پرست ہے, لالچی ہے, حریص ہے, دنیا دار ہے. اچھا, اس میں بھی آپ دھوکہ نہیں کھائیے کہ دنیا داری کا مطلب آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہ کام نہیں کرتا ہو, وہ پیسے نہیں کماتا ہو, وہ گھر بار اس کی نہیں ہو. یہ سب نہیں ہے. وہ کام بھی کرتا ہوگا, گھر بار بھی اس کے ہوں گے, وہ سب کچھ کرتا ہوگا, وہ پیسے بھی کماتا ہوگا, لیکن اس کی جو پکڑ ہوگی دل میں دنیا کی پکڑ اس کی نہیں ہوگی. اس کو آپ سمجھیے اچھے سے. دل اس کا جو ہے دنیا سے خالی ہوگا, دنیا کے محبت سے خالی ہوگا. مطلب یہ کہ وہ اللہ رسول سے اتنا محبت کرنے والا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا. وہ ان چیزوں سے بالکل بیزار رہے گا
اور اس کا ہمیشہ جو ہوگا ذکر اور فکر اللہ رسول کا ہوگا اور اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو باریکی سے سمجھنے کے لیے ایک الگ لیکچر کی ضرورت ہے بھائی. ہم نے کئی بار کوشش کیا ہے, انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ اور کبھی اس پر بات زیادہ ہو. لیکن موٹا موٹی آپ یہ سمجھ لیجئے محترم کہ سچا رہبر جو ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے, بلوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو جھوٹا رہبر ہوتا ہے وہ لالچی حریص ہوتا ہے اور ہمیشہ مفاد اور سوارتھ میں آپ کو استعمال کرے گا, اور اس کے اندر دنیا طلبی کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی. یا آپ کو اس کے اعمال سے بھی اور اس کے حرکات و سکنات سے بھی نظر آئیں گے. اس کے ساتھ آپ کچھ دن بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے.